الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین، آج میں سید محمد حسینی اشرفی مصباحی چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز ناگپور مخاطب ہوں۔ آج میں لفظ مسلک پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا، قرآن پاک نازل ہو چکا، اسلامی احکام مکمل ہو چکے، سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور نبوت ظاہر اور باہر ہو چکا۔ اسلام کے اندر اب کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی بات باقی نہیں رہی۔ سورج سے زیادہ روشن اور عیاں ہو چکا، اسلامی حکام ظاہر ہو چکے، دین کو طاقت اور قوت اور غلبہ حاصل ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو طاقت اور قوت اور غلبہ بخش دیا۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی حاصل ہونا تھا دین کو تقویت مل گئی۔ اب پھر اسلام مکمل ہو چکا، مزید برآں صحابہ کرام کا دور، تاریخی دور دنیا جانتی ہے اسلام کی تقویت کے لیے تھا۔ دین اسلام کی طاقت اور قوت اور غلبے کے لیے تھا۔ وہ دور بھی ظاہر ہو چکا، وہ دور بھی مکمل ہو چکا۔ پھر یہ بات دین اسلام جب مکمل ہو چکا تو مزید دین اسلام کو کسی ایک ذات کی طرف منسوب کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مثلاً مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک امام شافعی، مسلک امام احمد ابن حنبل، مسلک امام مالک، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دین تو مکمل ہو چکا تھا۔ دین اسلام کے بعد پھر کسی اور ذات کی طرف دین اسلام کو منسوب کرنے کی اب کیا ضرورت پیش آئی؟ تو ماننا پڑے گا جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دین اسلام کو کسی اور ذات کی طرف منسوب کرنے کی نوبت آئی، کیا اہل بیت اطہار کی کمی تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا دین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ دین منسوب کیا جاتا، امام زید مظلوم شہید کی طرف منسوب کیا جاتا، مسلک امام حسین کہلاتا، مسلک امام زین العابدین کہلاتا، مسلک یہ دین مسلک عابدی کہلاتا، یہ دین مسلک باقری کہلاتا، یہ دین مسلک جعفری کہلاتا، یہ دین مسلک زیدی کہلاتا۔ کیا ان حضرات کا نام، ان حضرات کی طرف منسوب کرنا دین کو نجات کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف جو میں اشارہ کر رہا ہوں، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ان سب معتبر اور مستند اور اہم شخصیات کے ہوتے ہوئے لیکن یہ دین منسوب کیا جا رہا ہے ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف۔ ایسا کیوں ہوا؟ تاریخ گواہ ہے، جانتے ہیں، تاریخ داں جانتے ہیں
اسلام کے مکمل ہونے کے بعد، دین کے مکمل ہونے کے بعد اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر گمراہ فرقے پیدا ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، منافق پیدا ہوئے، بددین دیگر اور بددین پیدا ہوئے۔ ان کے استحصال کے لیے، ان کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے روافض پیدا ہوئے۔ روافض نے اپنے آپ کو حضرت مولا علی مشکل کشا کی طرف منسوب کر دیا۔ ہدایت وہی ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں دین علی، اور انہوں نے یہ بھی نعرہ دیا ہدایت وہی ہے جو ہم امام حسین کی طرف اپنے دین کو منسوب کرتے ہیں، دین حسینی، مسلک حسینی۔ اور ایسے ہی مسلک باقری، مسلک عابدی، مسلک زیدی اور ان حضرات کا نام لے کر دین میں فتنہ انگیزیاں برپا کی، دین کے اندر فتنہ سامانیاں پیدا کی۔ تو اہل حق نے، اجماع ہو چکا اہل حق کا، اب اسلام کو، اب اس دین کو ان حضرات کی طرف منسوب کرنا، جبکہ ان حضرات کا نام لے کر اسلام میں رکھنا پیدا کر دیا، اسلام کے اندر فتنہ سامانیاں برپا کر دیا انہوں نے۔ صحیح اسلام کی نشانی، صحیح دین کی نشانی، اس دین کی نشانی جو اللہ نے نازل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام کی نشانی، اس دین کی نشانی اب امام اعظم کے ذریعے سے ظاہر ہوگی، اب امام شافعی کے ذریعے سے ظاہر ہوگی، امام احمد ابن حنبل کی طرف سے ظاہر ہوگی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے نازل ہوگی، امام ماتریدی کی طرف منسوب کر کے یہ دین کی نشانی باقی رہے گی، امام اشعری کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ دین باقی رہے گا۔ تو لہذا جب دین میں فتنہ برپا ہوا، دین میں فتنے برپا کیے ہوئے کسی ایسی ذات کی طرف دین کو منسوب کر دیا گیا جس سے دین اسلام باقی رہے، دین کی نشانیاں باقی رہیں۔ قرآن پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کی اتباع کرو جو میری راستے کی طرف بلاتا ہے، جو میرے دین کی طرف بلاتا ہے، اس شخص کی تم اتباع کرو۔ قرآن پاک نے ہمیں ہدایت دیا، قرآن پاک نے ہمیں حکم نازل کیا۔ اب یہ دین امام اعظم کے نام سے جانا جائے گا، اب یہ دین مسلک امام شافعی کے طور پر پہچانا جائے گا، اب یہ دین مسلک اشعری کے طور پر جانا جائے گا، مسلک امام اعظم کے طور پر، مسلک امام احمد ابن حنبل کی طرف منسوب کر کے پہچانا جائے گا، مسلک امام اشعری کی طرف منسوب ہوگا، مسلک امام ماتریدی کی طرف منسوب ہوگا۔ اب اتنی اہم بات ہے، سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت کریمہ ہے، عادت کریمہ ہے۔ اپنے اس دین کو فتنہ اور فساد برپا جب ہوتا ہے تو اپنے اس دین کو کسی اپنے محبوب بندے کی طرف منسوب کر کے اس دین کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ اب اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں ہم، اب امام اعظم کے نام پر بھی فتنہ برپا ہوا، امام شافعی کے نام پر بھی فتنہ برپا ہوا، امام احمد ابن حنبل کے نام پر بھی فتنے برپا ہوئے، امام مالک کے نام پر بھی فتنے برپا ہوئے۔ اب یہ دین کی نشانی کسی ایسی ہستی کی طرف منسوب کی گئی جس سے اسلام باقی رہے، جس سے دین باقی رہے۔ کبھی یہ دین مسلک مولانا روم کہلایا، کبھی یہ دین مسلک امام جلال الدین سیوطی کہلایا، کبھی یہ دین مسلک محی الدین ابن عربی کہلایا، کبھی یہ دین مسلک امام فخر الدین رازی کہلایا، کبھی یہ دین مسلک امام غزالی کہلایا، کبھی یہ دین مسلک مولانا روم کہلایا، کبھی یہ دین مسلک مجدد الفسانی کہلایا، کبھی یہ دین مسلک شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہلایا، کبھی یہ دین مسلک غوث اعظم جیلانی کہلایا، کبھی یہ دین مسلک خواجہ اجمیر پاک کہلایا۔ ایسے ہی اللہ کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کر کے یہ دین جانا گیا، پہچانا گیا۔
ایسی فتنہ فساد کے وقت میں علماء ملت اسلامیہ نے اس دین کو اللہ کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کر کے دین اسلام کی لاج رکھ لیتے ہیں، دین کو بچا لیتے ہیں، فتنہ فساد کے مقابلے میں اس دین کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کون جانتا تھا جب اکبر کا فتنہ اٹھا، پہلے خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، خلق قرآن کے مقابلے میں حضرت امام احمد ابن حنبل حق کی نشانی بن کر ظاہر ہوئے۔ ذرا وہ اس مرد مجاہد کو دیکھیے، خلق قرآن کے فتنے کے موقع پر امام احمد ابن حنبل نے صبح 70 کوڑے کھائے، شام 70 کوڑے کھائے اور جیلوں میں زندگی گزاری، لیکن اسلام کی لاج رکھ لی۔ اس وقت مسلک امام احمد بن حنبل دین کی لاج رکھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب فتنے فساد برپا ہوئے اور چاروں ائمہ کے مقابلے میں بھی چاروں ائمہ کا نام لے کر جب فتنے برپا ہوئے تو ایسی عظیم شخصیت کی طرف دین کو منسوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں نے دین کو محفوظ کر لیا۔ اکبر کا زمانہ کون نہیں جانتا، اکبر نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، دین کو مسخ کر ڈالا تھا، دین الہی کے نام پر معجون مرکب بنا لیا تھا، دین کو معجون مرکب بنا لیا تھا۔ کچھ ہندوؤں سے اور کچھ سنسکرت سے، کچھ یہودیوں کی کتابوں سے، کچھ پارسیوں کی کتابوں سے، کچھ اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر تمام سے ملغوبہ بنا کر ایک ملغوبہ مذہب پیش کیا جس کا نام دین الہی تھا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی ڈٹ گئے، حالانکہ وہ حنفی کہلاتا تھا، اکبر حنفی کہلاتا تھا اور ملا فضل حنفی کہلاتا تھا۔ اکبر کے پاس 9 رتن جو تھے وہ سب کے سب حنفی کہلاتے تھے، لیکن حنفیت کے نام پر پھر دین میں فتنہ برپا کیا۔ ملا فضل نے حنفیت کا نام لے کر دین میں فتنہ برپا کیا۔ ملا فضل اور دیگر 9 رتنوں نے، اکبر نے دین حنیف کا نام لے کر، حنفی کہلا کر فتنے جب برپا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی لاج رکھ لی۔ حنفیت کے نام ہی پر حضرت مجدد الفسانی اٹھے، دین اسلام کی لاج رکھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی حنفیت کے نام پر اٹھے، اسلام کی لاج رکھ لی، اور شاہ باقی باللہ اسلام کے نام پر، حنفیت کے نام پر اٹھے، اسلام کی لاج رکھ لی۔ یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ صاف عرض کر دوں، ان سب مسالک پر تو کسی کا اعتراض نہیں، لیکن صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والے سن لے، چاہے وہ اشرفی سلسلے کے ہوں، چاہے وہ چشتی سلسلے کے ہوں، چاہے وہ قادری سلسلے کے ہوں، چاہے وہ ابوالعلائی سلسلے کے ہوں، نقشبندی سلسلے کے ہوں، یا دیگر اور سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان سب کو میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ تم کو صرف مسلک اعلیٰ حضرت سے کیوں چڑ ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، سن لیجیے اچھی طرح سے۔ جب یہ بات تو طے ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت اپنے کسی محبوب بندے کی طرف منسوب کر کے دین اسلام کو معروف کرواتا ہے اور دین اسلام کی لاج رکھ لیتا ہے، دین اسلام کو محفوظ فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اب اس دین کی حفاظت اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے مکمل ہو رہی ہے، دین کی حفاظت اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے دلیل بنتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، کیا وہ دن تم نے نہیں دیکھا اسماعیلی فتنے کے مقابلے میں؟ اگرچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لوگ یہ مشہور کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو باور کراتے ہیں، اسماعیل کے مقابلے میں کیا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی قربانیاں بھلا دی جائیں؟ کیا شاہ عبد القادر صاحب بدایونی کی قربانیاں بھلا دی جائیں اور دیگر ائمہ اور فضلاء
اور علماء کی قربانیاں بھلا دی جائیں، یقیناً میں سچ کہتا ہوں کہ بھلانے کے لائق ان کی خدمات نہیں ہیں، لیکن میں صاف بتانا چاہتا ہوں اسماعیل دہلوی کا جب فتنہ برپا ہوا، شاہ علامہ فضل خیر آبادی سرخیل جماعت کے طور پر ظاہر ہوئے اور انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ تھا اسماعیل دہلوی کا، جس کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا، علامہ صدر الدین کو پیدا فرمایا، اور دیگر علماء ملت اسلامیہ کو پیدا فرمایا، علامہ خیر الدین کو پیدا فرمایا، علامہ منور الدین کو پیدا فرمایا، دیگر علماء ملت اسلامیہ کو پیدا فرمایا۔ ان کی خدمات کو ہم بھلا نہیں سکتے، زمانہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسماعیل دہلوی کے فتنہ برپا ہونے کے بعد کیا فتنوں کا دروازہ بند ہوا؟ ہر کے آمد برا مزید کر کے تحت جو بھی آتا گیا اور اس میں فتنہ و فساد برپا مزید سے مزید برپا کرتا نظر آتا ہے۔ محترم سامعین سنیے، اسماعیل دہلوی نے جس فتنے کی بنیاد رکھی ہے وہ خالص غیر مقلدیت ہے۔ غیر مقلدیت بنیاد پر اس نے ان تمام امور کو جو دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے لے کر اس دور تک جو امت کے چلے آ رہے تھے، اور ان سب کو یا اکثر کو شرک و حرام، کفر و بدعت کہہ کر مٹانا چاہا اور غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی۔ غیر مقلدیت کا سد باب اور استحصال کیا اور اس کا دروازہ شاہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت کوشش کی بند کرنے کی، اور ان کے ساتھ دیگر ائمہ اور علماء رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے بڑی خدمات انجام دی۔ محترم سامعین، یہ فتنے رکے نہیں۔ اب یہ اسماعیل دہلوی کی تحریک کے جو خالص غیر مقلدیت کا فتنہ تھا، اب اس تحریک کے دو حصے ہو گئے۔ ایک حصہ غیر مقلدیت کا عدم تقلید کی بنیاد پر، اور ایک حصہ تقلید کی بنیاد پر۔ اور تقلید کے بنیاد پر جو فتنہ برپا ہوا انتہائی خطرناک تھا۔ اسماعیل دہلوی بدنام ہونے لگا۔ محترم سامعین، اسماعیل دہلوی نے جس فتنے کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے وہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے، اور وہ اس میں بدنام ہونے لگا۔ تو اسماعیل دہلوی شاہ عبدالحق صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھتیجا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نواسا شاہ اسحاق، اس نے اب دیوبندیت کا اس نے اب تقلید کا روپ اپنا لیا۔ وہ اسماعیل دہلوی کے فتنے کو تقلید کے نام پر برپا کیا۔ اب دو حصے ہو گئے، عدم تقلید، غیر مقلدیت، اور تقلید کے نام پر اسحاق نے فتنہ برپا کیا۔ اسی اسحاقی فتنے جب آگے بڑھا، اسحاقی فتنہ جب آگے بڑھا ہے تو دیوبند کی بنیاد ہوئی۔ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، جو راستہ شاہ اسحاق دہلوی نے اپنایا تھا اسی راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے حنفیت کا روپ اختیار کیا اور دیوبند کی بنیاد پڑ گئی۔ جب دیوبند کی بنیاد پڑ گئی اور یہاں سے جو فتنے برپا ہوئے، علمان والحفیظ ایک فتنہ نہیں، عقائد اسلام اور جو مسائل قرآن پاک میں موجود ہیں، احادیث کریمہ میں موجود ہیں، ان سب کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ دین کو تباہ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی اور نئے نئے فتنے برپا ہوئے۔ یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا، توسل کو شرک حرام بدعت کہا۔ ایک فتنہ نہیں، نہ جانے کتنے فتنے برپا ہوئے۔ ختم نبوت پر ایمان ضروری تھا، امت کا ضروری ہے، امت کا
اور ختم نبوت قرآن پاک نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات رچی اور یہ بات ڈال دی، اگر کوئی بعد زمانے نبوی کوئی پیغمبر آ جائے، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ جب یہ عقیدہ غلط عقیدہ گڑھا، علماء ملت اسلامیہ کا ایمان اس حملے کو برداشت نہیں کر سکا، طوفان برپا ہوا، اور اس کے مقابلے میں جو صد و مد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اگر نظر آتے ہیں تو وہ تنہا مجدد اسلام مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک فتنے کے مقابل میں نہیں، نیچریوں کے فتنے کے مقابل، قادیانیوں کے فتنوں کے مقابل، دہریوں کے فتنوں کے مقابل، بابیوں کے فتنوں کے مقابل، بہائیوں کے فتنے کے مقابل، چکڑالویوں کے فتنے کے مقابل، وہابیوں کے فتنے کے مقابل، اسماعیلی فتنے کے مقابل، نہ جانے کتنے میرے اندازے کے مطابق 2 درجن کے قریب فتنے برپا ہوئے۔ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے تنہا میرے اعلیٰ حضرت مجدد اسلام کھڑے نظر آتے ہیں فتنوں کی سرکوبی کرتے ہوئے، اور اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی نے اسلام کی لاج رکھ لی، دین الہی پر، دین الہی کے نام پر جب فتنے برپا ہوئے تو صرف توحید کے عقیدے پر ضربیں لگائی جا رہی تھی، تو حضرت مجدد الفسانی نے دین کی لاج رکھی، اور یہاں پر ایک عقیدے پر حملہ نہیں، پورے دین اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی لاج رکھی، دین اسلام کو سنبھالا، عقیدے کی حفاظت کی۔ کیا ایسے مرد مجاہد کی خدمات پر خراج عقیدت پیش نہیں کی جائے گی؟ دنیا اسلام پورے کا پورا ایسے موقع پر ان خدمات، اعلیٰ حضرت کی ان خدمات کے انجام دہی پر اعلیٰ حضرت کے دین، اعلیٰ حضرت نے جو دینی خدمات کی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام کو منسوب کر دیا اعلیٰ حضرت کی طرف۔ تمام دنیا سنیت نے، عالم اسلام نے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، شام کے ہوں، عراق کے ہوں، اور عرب کے ہوں، سمرقند کے ہوں، بخارا کے ہوں، افغانستان کے ہوں، تاشقند کے ہوں، جہاں کہیں کے بھی ہوں، دنیا کے تمام علماء، عالم اسلام کے تمام علماء نے، اور ایسے نازک موقع پر جس ذات نے دین کی حفاظت کی، اس وجہ سے دین کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہوئے، اور تمام قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، سبھوں نے یہ نعرہ دیا، اور ہمارا مذہب مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا ایسے موقع پر یہ نہیں کہا جائے گا؟ یہ تو میں نے مختصر طور پر مذہب اسلام کے بنیاد پر، اور حنفیت، شافیت، قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت کی بنیاد پر میں نے یہ ثابت کیا، اور قادریت کی لاج مسلک اعلیٰ حضرت ہے، قادریت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، چشتیت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، نقشبندیت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سہروردیت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک امام اعظم کا دوسرا نام مسلک امام احمد رضا ہے، مسلک امام شافعی کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک امام احمد ابن حنبل کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک امام احمد ابن حنبل کا چاروں ائمہ کے مسلک کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور محترم سامعین، یہ وہ مسلک ہے، ان سب کا خلاصہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور علماء ملت اسلامیہ نے اس مسلک کو حق مسلک جانا، حق مذہب جانا، حق کی نشانی جانا، حق کی پہچان جانا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی ہم بظاہر دنیاوی کوٹ کی طرف جب ہم جاتے ہیں، دنیاوی مقدمات کی طرف ہم جاتے ہیں، کیسے کیسے مقدمات اس ہندوستان کے اندر قائم ہوئے، اس کی ایک نظیر، اس کی ایک مثال میں آپ کو گجرات ہائی کورٹ کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ آج جتنے بھی قانون داں ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں،
جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سب غور سے میری اس بات کو سنیں، اچھی طرح سے سنیں۔ پچھلے زمانے میں کچھ سالوں پہلے گجرات میں یہ خانقاہ کے مسئلے پر نزاع پیدا ہوا، جھگڑا پیدا ہوا۔ کوئی خانقاہ ہے گجرات کے اندر، 400 سال یا 450 سال پہلے کی خانقاہ ہے، اس کسی بزرگ کی طرح وہ منسوب خانقاہ ہے۔ اب اس خانقاہ میں اہل خانقاہ کے درمیان جھگڑے پیدا ہوئے، یعنی میں گدی نشین اصل گدی نشین ہوں، یا فلاں گدی اصل گدی نشین ہے، یا کوئی اور صاحب گدی نشین ہے۔ گدی نشین ہونے میں ان کے اندر جھگڑے پر جو اصل گدی نشین تھے انتقال ہوا، ان کے جانشین گدی نشین جو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر تنازع پیدا ہوا۔ تو یہ جھگڑا زیادہ بڑھا، بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ وقف بورڈ میں گیا۔ وقف بورڈ چاہتا ہی ہے اس مسئلے کو ایسے موقع پر اپنا دست تصرف پھیرے، اب دست تطاول کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا قبضے میں کر لیں، اس کا تو قاعدہ کلیہ یہی ہے۔ اسے وقف بورڈ نے فیصلہ دیا، اس کا فیصلہ ہونے تک اور تمام مقدموں کے فیصل ہونے تک اس کے اوپر قبضہ وقف بورڈ کا ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر وقف بورڈ نے قائم کیا اور یہ معاملہ چلا، ٹریبونل میں گیا یہ معاملہ، وہاں سے سیشن کورٹ میں گیا، پھر وہاں سے یہ معاملہ گجرات ہائی کورٹ میں پہنچا۔ اب یہاں سے دیکھیے معاملہ، گجرات ہائی کورٹ ان کا پلے تھا، اہل خانقاہ کا پلے تھا، اہل خانقاہ کا ادعا تھا، اہل خانقاہ کا یہ کہنا تھا ہم سنی حنفی ہماری خانقاہ ہے، سنی حنفی ہم لوگ ہیں، اور سنی حنفی جو کہ یہ عقیدے ہیں، انہوں نے عقیدے بیان کیے، ہمارے یہ عقائد ہے، اور سنی حنفی ہماری خانقاہ کے یہ مسائل ہیں، انہوں نے مسائل بیان کیا، اپنے عقائد بیان کیا اور یہ ثابت کیا، اور اس پر وقف بورڈ کا قبضہ ہو چکا ہے، اور وقف بورڈ میں وہابی ہیں، اور وہابی ہمارے ان عقیدے کو نہیں مانتے ہیں اور ہمارے ان معمولات کو نہیں مانتے ہیں، اور جس کی وجہ سے 400 سال یا 450 سال سے جو ہمارے عقیدے چلے آ رہے ہیں، بلکہ عقیدے تو ہمارے وہی ہیں جو دور اول سے چلے آ رہے ہیں، اسلام کے عقیدے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عقیدے چلے آ رہے ہیں وہی عقیدے ہمارے ہیں، اہل خانقاہ کے ہیں، لیکن جو معمولات جو چلے آ رہے ہیں اتنے سینکڑوں سالوں سے وہ معمولات کو بھی یہ نہیں مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت بڑا خانقاہ کے اندر نقصان ہوگا، لہذا ہم کو ہمارا حق دلایا جائے، یہ ادعا تھا۔ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا، ہائی کورٹ میں جوائنٹ بینچ تھی، جسٹس دھرم ادھیکاری، اور جسٹس مچمدار، جو جوائنٹ بینچ تھے۔ اب جب ان کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، جسٹس دھرم ادھیکاری صاحب کہتے ہیں، اور وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ سنی کیا ہے، سنی کی تعریف خود ہی کوشچن کرتے ہیں، سنی کیا ہے، اور خود ہی جواب دیتے ہیں۔ سنی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کے پہلے خلیفہ، ان کے پہلے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد ان کے دوسرے خلیفہ جانشین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقائد، جو معمولات، جو اصول اور ضوابط مقرر کیے گئے، یہی اہل سنت و جماعت ہے اور یہی سنی ہے۔ اور جسٹس دھرم ادھیکاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتنے فساد برپا ہوئے، اب فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آگے چل کر اہل سنت و جماعت کی تخصیص کر دی، چاروں خلفائے اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہمارے اسلام کے چاروں خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف اہل سنت کو منسوب کر دیا اور سنیت کو منسوب کر دیا۔
سنیت کی طرف منسوب کر دیا، اور انہوں نے کہا ان کے اصول و ضوابط، ان کے طور طریقے جو انہوں نے قائم کیے ہیں، یہی اہل سنت و جماعت ہے، اور انہی کو سنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دھرم ادھیکاری لکھتے ہیں آگے چلنے کے بعد یہ 4 سیکٹ اور 4 فیت میں تقسیم، 4 فیت اور 4 سیکٹ میں تقسیم ہو گئے۔ 4 فیت یعنی 4 مذہب، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور 4 سیکٹ، 4 مشرب، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اس میں تقسیم ہو گئے۔ اور انہوں چونکہ وہ چشتیہ سلسلے کی خانقاہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ قادری سلسلہ، اس کی کچھ ذیلی شاخوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور اسی کی کچھ ذیلی شاخیں بھی ہیں، جیسے برکاتی، رضوی وغیرہ 8 سلسلے انہوں نے لکھا ہے، 8 سلسلے، اور چشتیہ سلسلے کی 12 شاخیں لکھی ہیں، نظامی، صابری وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے 12 سلسلے لکھے ہیں، اور ٹوٹل ان کے مجمع کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور ان کو سنی کہتے ہیں۔ اور شارٹ میں یہ خاص بات، اور شارٹ میں ان کو بریلویز کہتے ہیں، شارٹ میں ان کو بریلویز کہتے ہیں، اور ان کو عرف عام میں ہندوستان، پورے ہندوستان میں عرف عام میں اور مسلک اعلی حضرت انہیں کہا جاتا ہے۔ دھرم ادھیکاری لکھتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت سے مراد حنفی ہونا ہے، شافعی ہونا ہے، مالکی ہونا ہے، حنبلی ہونا ہے، قادری ہونا ہے، چشتی ہونا ہے، سہروردی ہونا ہے، اور تمام سلاسل کی طرف منسوب کرنا ہے، اور مسلک اعلی حضرت سے مراد صحیح دین اسلام ہے۔ اور بتائیے گجرات ہائی کورٹ مسلک اعلی حضرت کو تسلیم کیا یا نہیں؟ میرے پاس اس کا ثبوت ہے، اور میرے پاس اس کا مقدمہ ہے۔ اور آگے دیکھیے وہابی کیا ہے، وہ خود اب آتے ہیں کہ وہابی کیا ہے۔ وہابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چند باغی پیدا ہوئے، باغیوں کا نام وہ جسٹس دھرم ادھیکاری لکھتے ہیں، مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجا، اسود انسی وغیرہ، انہوں نے دین اسلام کے خلاف عقائد برپا کیے، جہاد ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا، قلعہ قمع کیا، آخرکار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں وہ مسیلمۃ الکذاب قتل کر دیا گیا، حضرت وحشی نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ اب یہ جو بنیاد مسیلمۃ الکذاب، سجا، اسود انسی نے جو رکھی ہے، آگے چلنے کے بعد اسی عقائد کے بنیاد پر کچھ لوگ خارجی پیدا ہوئے، معتزلی پیدا ہوئے، اور ٹوٹل ان کے مجمع کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اور آگے چلنے کے بعد عرب کی طرف آتا ہے، عرب کی طرف آنے کے بعد جو مسیلمۃ الکذاب نے اور دوسرے خارجیوں نے، معتزلیوں نے جو عقائد زمانے میں برپا کیے تھے، انہی عقائد کو عرب میں شخص پیدا ہوئے جن کا نام محمد ابن عبد الوہاب تھا۔ انہوں نے کتاب التوحید لکھی۔ کتاب التوحید یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف لکھی، اور وہ اصول اور ضوابط و عقیدے، وہ باتیں جو قرآن پاک میں، احادیث کریمہ میں تھی، اور جو حضرت ابوبکر صدیق چاروں خلفاء سے لے کر آج تک جو اس دور تک چلی آ رہی تھی، سب کو شرک و حرام بدعت لکھا، اور یہیں پر اس کا تذکرہ کیا۔ اور کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب بدقسمتی کا لفظ استعمال کیا، ہندوستان چلی آئی۔ ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے گھرانے میں ان کا بھتیجا پیدا ہوا، محمد اسماعیل دہلوی، اور اس نے عربی کتاب کو فارسی چربے میں استعمال ڈھالا اور فارسی میں ترجمہ کیا، اور اردو میں ترجمہ کر کے انہی کے عقائد معمولات کو برپا کیا، ہندوستان میں نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ اور آگے چلنے کے بعد، اور وہ لکھتے ہیں اسماعیل دہلوی نے غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی۔ آگے چلنے کے بعد
اب مقلدیت کا دعویٰ کر کے فتنہ فساد برپا ہوا ہے، جس کا شاہ اسحاق صاحب سنبھلی نے فتنہ برپا کیا، اور حنفیت کے بنیاد پر مزید فتنے برپا ہوئے، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس میں قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند، رشید احمد صاحب گنگوہی، اشرف علی صاحب تھانوی، خلیل احمد صاحب امبیٹوی نے وہ عقائد برپا کیے جن کا ثبوت قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اور چاروں خلفاء کے زمانے میں نہیں۔ امت میں آج تک جو عقیدے چلے آ رہے ہیں ان کے خلاف عقیدے انہوں نے قائم کیے، یہاں تک کہ ایسی سری اور ایسے صاف اور سری عقیدے کی بنیاد رکھی جو عقیدہ قرآن پاک سے صاف سیدھے طور پر ٹکرا رہا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خاتمیت اگر بعد زمان نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ انہوں نے اسلام کی اس عقیدے کے خلاف عقیدہ گڑھا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قاسم نانوتوی کے اس غلط عقیدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، فتنے برپا ہوئے، فساد برپا ہوئے۔ فتنہ اور فساد کے مقابلے میں جنہوں نے دین کی لاج رکھی، جنہوں نے دین کی حفاظت کی، ان کا نام اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب ہے، اور لکھتے ہیں نہ صرف دیوبند قائم ہونے سے فتنے ختم، ایسا نہیں ہے، دیوبند کا فتنہ آگے چلنے کے بعد مزید فتنے برپا ہوئے، دیوبند کی وہابیت کا فتنہ برپا ہونے کے بعد، اور لکھتے ہیں کہ وہابیت کا فتنہ برپا ہونے کے بعد مزید چند فتنے برپا ہوئے، تبلیغی جماعت اٹھی، جماعت اسلامی اٹھی، ندوہ برپا ہوا، اصلاحی جماعت اٹھی، اور دیگر جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ٹوٹل ان کے مجموعے کو وہابیز کہتے ہیں، اور صحیح اسلام کی نشانی ظاہر ہوئی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب سے، اور اسی لیے دنیا ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد صحیح اسلام کی نشانی۔ اب یہاں سے سنیے، اور مزید وہ لکھتے ہیں جب سے انگریز کی ہندوستان میں حکومت قائم ہوئی، دو ہی خانے یہاں پر چلے آ رہے ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا سنی۔ شیعہ تو اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور اس کا عقیدہ بھی محفوظ ہے، اور یہاں پر دعوے میں جو ہے نا اس بات کی اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا شیعہ کا تذکرہ کر کے کو یہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شیعہ ایک خانہ ہے شیعوں کا، اور ایک خانہ ہے سنی کا۔ وہ لکھتے ہیں جسٹس دھرم ادھیکاری، سنی سے مراد وہ سنی جس کی تعریف ہم دور صحابہ سے کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ سنی، اور چاہے وہ سنی ہو اور یا گورنمنٹ کی نظر میں سنی ہو، سب اس کے اندر سنی خانے میں داخل کیے جاتے ہیں، چاہے وہ بریلوی سنی ہو، دیوبندی سنی ہو، وہابی سنی ہو، اور قادیانی سنی ہو، یا تبلیغ جماعت والے سنی ہو، یا ندوی سنی ہو، یا جماعت اسلامی والے سنی کہلاتے ہوں، سب کے سب سنی خانے میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اور گورنمنٹ وکیل کو کھڑا کر کے اور جسٹس دھرم ادھیکاری جسٹس مجمدار نے ڈانٹ کر کہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ 2 نہیں 3 خانے بنائے جائیں، لہذا 3 خانے بناؤ، اور میرے کورٹ میں ایفیڈیوٹ داخل کرو گے تم 3 خانے بناؤ گے کیا نہیں بناؤ گے، ایک سنی خانہ، ایک وہابی خانہ، شیعہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے گا شیعہ، یعنی 3 خانے بناؤ، سنی، وہابی اور شیعہ، ان سب کو وہابی خانے میں ڈالو، اور سنی جو بریلوی ہوگا وہ خالص سنی بریلوی جو ہوگا اور سنیوں کے خانے میں داخل رہے گا۔ وہ لکھتا ہے ہائی کورٹ، گجرات ہائی کورٹ لکھتا ہے 85% ہندوستان کے اندر درگاہیں، خانقاہیں، مساجد، مدارس، درسگاہیں اہل سنت و جماعت کی ہیں۔ اہل سنت و جماعت سے مراد جس کی تعریف ہم دور صحابہ سے لے کر اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں، اور جس کو شارٹ میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور بریلویز کہا جاتا ہے،
شارٹ میں جن کو بریلویز کہا جاتا ہے، اور ان سب کو سنی خانے میں جتنے بھی 85% جو ادارے ہیں سنی خانے میں رکھو، اور جو وہابیوں کے ادارے ہیں وہابی خانے میں رکھو، ایفیڈیوٹ داخل کرو۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے وکیل نے ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا، اور لیکن اس نے جو ہے نا عمل نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا نے اس پر عمل نہیں کیا، اور میں نے اور حمید انجینئر صاحب نے اسی کو لے کر سپریم کورٹ ہم گئے۔ سپریم کورٹ میں ہم نے جانے کے بعد ہم بنایا، ہم نے پلان دیکھا پایا، یعنی مطلب کھچڑی بن چکی تھی، صرف ڈھکن کھولنا تھا۔ ہم سپریم کورٹ گئے اور ہم نے یہی دعویٰ کیا کہ گجرات ہائی کورٹ کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا نے گورنمنٹ پیریڈ سے جو عہد لیا تھا اور عہد کیا ہے کہ ہم 3 خانے بنائیں گے، ابھی تک انہوں نے 3 خانے بنایا نہیں ہے، لہذا گورنمنٹ آف انڈیا کو تاکید کی جائے، آرڈر دیا جائے کہ 3 خانے بنائیں۔ اور یہ لے کر اور ہم گورنمنٹ سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ہم نے مقدمہ دائر کیا۔ یہ تو ہم پہلے ہندوستان میں پہلے ہیں، ہم سب سے پہلے میں اور حمید انجینئر صاحب کہ سپریم کورٹ میں داخلے کے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرواؤ۔ ہم نے سپریم کورٹ سے اپیل کی، اور ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو پارٹی بنایا، وقف کونسل کو پارٹی بنایا، اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کو ہم نے شامل کیا اور ان سے جواب مانگا، اور تامل ناڈو گورنمنٹ نے، چھتیس گڑھ گورنمنٹ نے، اور گجرات گورنمنٹ نے، اور مدھیہ پردیش گورنمنٹ نے، دیگر اسٹیٹس نے یہ کام ہونا چاہیے کہہ کر تائید میں انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضی پیش کی، اور باقی اور خاموش رہے، مخالفت میں کسی نے نہیں کہا۔ اور ہم نے کہا مقدمہ جب کچی پیشی ہوئی، اور کچی پیشی میں بڑھتی ایڈمٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے مقدمے میں، اور اس کے اوپر سارا زور لگا کر ہم نے ایڈمٹ کروا لیا۔ ایڈمٹ کرنے والے میں ہم نے یہ خاص طور سے رکھا مذہب اسلام موجودہ دور میں، اور چاروں مسلک اور چاروں طریقت کے چاروں جو ہے نا سیکٹ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں جانے مانے جاتے ہیں، جس کو شارٹ میں اہل سنت کہا جاتا ہے، جیسا گجرات ہائی کورٹ نے کہا ہے، اور سنی کہا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا مسلک اعلیٰ حضرت کو حق جانو اور حق مانو، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی اسلام کی نشانی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی بریلوی مسلک ہی حق کی نشانی ہے، اور ان کو مقدمہ چلایا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ایڈمٹ کیا جانے میں کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ اور ہماری پہلی فتح ایڈمٹ کر لیا گیا، سپریم کورٹ میں وہ کیس ایڈمٹ کر لیا گیا، اسی بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت کے بنیاد پر وہ کیس ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ آگے کی کاروائی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، چلتی رہے گی۔ مسلمانوں کہاں کہاں فتح مبارک ہو آپ کو، یہ فتح ایسی وہ فتح ہے کہ دنیا دیکھے گی۔ گجرات ہائی کورٹ نے ایک اور بات بتانا میں بھول گیا، گجرات ہائی کورٹ کہتا ہے یہ لوگ ایسے اسلام سے خارج، کافر اور مرتد کا لفظ استعمال کیا ہے گجرات ہائی کورٹ نے، یہ لوگ ایسے کافر اور مرتد ہیں، اسلام کی عالمی عدالت مکے کی عدالت نے پہلے ہی ان کے اوپر ان کے بدعقیدگی کی بنیاد پر کافر اور مرتد کے مہر لگا دی ہے، فیصلہ کر دیا ہے، جو حسام الحرمین میں موجود ہے۔ لہذا آج ضرورت ہے ان کو حسام الحرمین کے بنیاد پر کافر اور مرتد قرار دیا جائے، اور کہتا ہے گجرات ہائی کورٹ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے کافر و مرتد ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ حسام الحرمین کا وہ ڈنکا بجا ہے کہ جس کو گجرات ہائی کورٹ نے بھی تسلیم کر لیا۔ بحمدہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت روشن ہے، عیاں ہے، ظاہر ہے، باہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کہنا چاہیے، ان کی بولی سن کر بعض اشرفی حضرات، میں خاص طور سے چشتیہ سلسلے کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، چشتیہ سلسلے میں چاہے وہ اشرفی ہوں یا ابو العلائی ہوں یا دیگر سلسلے چشتیہ سے تعلق رکھنے والے، وہ میدان میں آئے میرے سوال کا جواب دیں۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو حق نہ مانا جائے تو تمہارا دین و ایمان خطرے میں پڑے گا۔ اے چشتیہ سلسلے کو حق جاننے والوں، چشتیہ سلسلے کو اصل ماننے والوں، جب وہابیت کا طوفان برپا ہوا،
صرف وہابیت کا طوفان نہیں، اسماعیلی طوفان برپا ہوا، دیوبندیت کا طوفان برپا ہوا، اور یا رسول اللہ کہنے پر پابندی لگ گئی، یا غوث کہنے پر پابندی لگ گئی، یا خواجہ کہنے پر پابندی لگ گئی، اور سادات کہلانے والوں نے وہابیوں کے ہم نوا ہو گئے، اور ادھر ہندوؤں کی طرف سے طوفان برپا ہوا، آریہ دھرم کا طوفان برپا ہوا، اس قدر شدت سے کہ پنجاب سے لے کر ہریانہ تک، ہریانہ تو اس وقت نہیں تھا، پنجاب ہی کا علاقہ تھا، پنجاب سے لے کر راجستھان یہ پورا علاقہ متاثر ہوا، یہاں تک اجمیر متاثر ہوا۔ اجمیر کا خواجہ پاک کا مزار پاک 6 ہفتے بغیر غلاف اور بغیر چادر کے پڑا رہا، اور غلاظت ڈالی گئی۔ اے کچھوچا کے سادات کہاں تھے تم؟ غلاظت صاف کرنے کے لیے کوئی میدان میں نہیں آیا، اور اجمیر کے مزار پر چادر ڈالنے کے لیے کوئی سید زادہ نہیں آیا، اور اجمیر کے سادات میں سے کوئی نہیں اٹھا کہ اس فتنے کا مقابلہ کرے، اور کوئی نظر نہیں آیا۔ اجمیر کے خواجہ کا مزار 6 ہفتے بغیر غلاف کے، بغیر چادر کے پڑا ہوا ہے، کیونکہ حکومت نہیں تھی۔ نجدی اگر حکومت ہوتی، خواجہ کا مزار ڈھا دیا جاتا، خواجہ کا گنبد ڈھا دیا جاتا، کچھوچا کا مزار ڈھا دیا جاتا، کچھوچا کی گنبد ڈھا دی جاتی، گلبرگہ کا مزار ڈھا دیا جاتا، خواجہ بندہ نواز کا مزار ختم کر دیا جاتا۔ لاج رکھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے، آستانوں کی لاج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لاج رکھی ہے۔ جب معاملہ 6 ہفتے تک جب یہ معاملہ ہوا، اور سادات کی عظمت، سادات کی قومی غیرت، دینی غیرت، خاندانی غیرت تو پھڑکی نہیں، اور بریلی کے پٹھانوں کی غیرت ایمانی پھڑک اٹھی، اور بریلی سے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان چلے ہیں، شیر بش اہل سنت مولانا حشمت علی خان چلے، صدر فاضل مولانا نعیم الدین صاحب چلے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب چلے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب چلے، مولانا ظفر الدین بہاری چلے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور شاگرد چلے، سر سے کفن باندھ کر چلے، اور اجمیر شریف پہنچے، اور انہوں نے نہ ہندوؤں کی تحریک کا خیال کیا، نہ وہاں کے سادات کا لحاظ کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے پہنچنے کے بعد غلاظت ڈالی گئی تھی میرے خواجہ کے مزار پر، غلاظت صاف کیا، اور اشک بار آنکھوں سے غلاظت صاف کیا، اور غلاظت صاف کرنے کے بعد آج جاروب کشی کی، اور چادر ڈالا، اور مزار کو پھر سے ویسے ہی رونق بخشی۔ دنیا والوں سے کہا، اے خواجہ سے دور بھاگنے والوں، وہابیت کے طوفان کی زد میں آ کر سادات بھی آ چکے تھے، اور وہاں کے خدام بھی آ چکے تھے، وہاں کے کارندے بھی آ چکے تھے، آواز یہ اب آ جاؤ خواجہ کے مزار پر۔ اس کے بعد جو خواجہ کے مزار پر جو چادر ہے، خلاف ہے، آج تک باقی ہے۔ یہ صدقہ ہے میرے مفتی اعظم ہند کا، شیر بش اہل سنت کا، صدر فاضل کا۔ کیا تاریخ تم نے پڑھی نہیں؟ تاریخ کو کیوں بھلاتے ہو؟ کہاں ہو اشرفیوں؟ اس دور کو کیوں اور مسلمانوں، آج چاہے وہ اشرفی ہوں، چشتی ہوں، یہ چڑھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے محدث اعظم ہند نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے، شاہ علی حسین اشرفی میاں نے محدث اعظم ہند کے نانا ہوتے ہیں، انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے۔ سید شاہ احمد اشرف جو محدث اعظم ہند کے خسر اربابو ہیں، انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا۔ کہاں کہاں چڑھو گے؟ کس بات سے چڑھو گے؟ اور حقیقت یہ ہے، مان لو اعلیٰ حضرت کو، مسلک اعلیٰ حضرت کو حق مان لو، اسی میں تمہاری لاج ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ضمن ایک بات میں اور کہہ دوں، گجرات ہائی کورٹ نے لکھا ہے، عقیدے کا ذکر کیا، معمولات کا ذکر کیا۔ گجرات ہائی کورٹ جسٹس دھرم ادھیکاری صاحب لکھتے ہیں، عقیدہ دل کے اندر رہنے والی چیز ہے، پیشانی سے ظاہر نہیں ہوتی، اور معمولات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور اہل سنت کے معمولات ہیں اور وہابیوں کے معمولات ہیں۔ اہل سنت کے معمولات وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، یا خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا امام کا نعرہ لگاتے ہیں، یا ولی کا نعرہ لگاتے ہیں،
فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور نماز سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے بیٹھ کر سنتے ہیں، اور جمعے کی نماز مسجد کے باہر امام کے سامنے منبر کے سامنے اذان دیتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اور وہابی ان کو ناجائز حرام شرک و بدعت کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ وہابی ہونا پہچان میں آتا ہے، اور ان سب کی حفاظت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، سنی کہلانا ہے۔ دیکھیے کتنی واضح بیان، اور یہی بات ایک مقدمے میں کرناٹک ہائی کورٹ نے مسلک اعلی حضرت کہا ہے، چھتیس گڑھ ہائی کورٹ نے مسلک اعلی حضرت کہا ہے، الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلک اعلی حضرت کہا ہے، اور اسی پر بس نہیں، افغانستان میں چلے جائیے، وہاں پر مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، تاشقند میں جائیے مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، سمرقند میں جائیے مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، عرب میں جائیے مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، مصر میں جائیے مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، بحرین میں جائیے مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، اور چہار داغ عالم میں مسلک اعلی حضرت حق ہونے کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تمہیں کیوں چڑھے؟ یہ وہابیوں کی سازش ہے، وہابیوں نے تم کو خرید لیا ہے، تمہارے ضمیر کو خرید لیا ہے۔ لاہور پڑھیے، وہابیت کے اس جو کچھ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے آپ پر، لاہور پڑھ کر ان کو دور کر دیجئے اور مسلک اعلی حضرت حق ہونے کا اعلان کر دیجئے، اسی میں راہ نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔